اے اللہ تعالیٰ کے مہمانوں، اے بیت اللہ کے حجاج کرام، اے مسجد نبوی کی زیارت کرنے والوں، اے مسجد نبوی کی زیارت کرنے والوں، اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی زیارت کی آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے، جو کہ طیبہ ہے، جو کہ ایمان کا گڑھ ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہے، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش ہے، اور جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین جگہ ہے مکہ مکرمہ کے بعد۔ تو اس مدینے کی حیثیت اور اس کی قیمت کو جانو، اس کی تعظیم کرو، اس کی حرمت کی پامالی سے بچو، شعور رکھو کہ آپ ایسے مقام پہ ہو جہاں آپ کو ادب اختیار کرنا چاہیے، اس کے آداب کا خیال کرو، اس کی حرمت کو پامال کرنے سے بچو، اس میں برائیاں کرنے سے، کوئی گناہ کرنے سے گریز کرو۔ یاد رکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مدینہ بھی محترم ہے، جو اس کے اندر کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے یا کسی بدعت کرنے والے کی مدد کرتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اس سے قیامت کے دن کوئی فرض نماز، کوئی فرض یا کوئی نفل قبول نہیں ہوگا، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اپنی مہربانی فرماتے ہوئے مسجد نبوی کی زیارت کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے، جو کہ پہلے دن سے ہی تقوی کی بنیاد کے اوپر قائم ہوا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مساجد میں افضل ترین مسجد ہے، اس میں کی جانے والی عبادت دوسری مساجد کے نسبت کئی گنا ہوتی ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری اس مسجد میں پڑھی جانے والی نماز 1000 نماز سے بہتر ہے جو کسی اور جگہ پہ ادا کی گئی ہو سوائے مسجد حرام کی۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے دونوں نے روایت کیا ہے۔ اے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی زیارت کا شرف بخشا ہے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کرنے والے، آپ ایسے بابرکت مقام پہ آئے ہو، ایسی جگہ پہ آئے ہو جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مکہ کے بعد سب سے محبوب ہے، تو اس کی حرمت کو یاد رکھو، اس کی قدسیت کا شعور رکھو، اس میں ادب آداب کا خیال کرو جو شرعی طور پر جن کا خیال کرنا چاہیے، آرام، سکون اور وقار کا خیال رکھو، دوسروں کو تنگ کرنے سے اور نمازیوں کو ستانے سے باز رہو، ان کو اذیت نہ دو، ان کی گردنیں پھلانگ پھلانگ کے آگے نہ جاؤ، یہاں زیارتیں کرنے والے اور اللہ کے مہمانوں کی عزت کرو، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو، جہاں رش ہو وہاں پہ ادب کا مظاہرہ کرو، صبر کا مظاہرہ کرو۔ یہ جگہ عبادت کے لیے مختص کر دی گئی ہے، اس میں شریعت کے خلاف جتنے بھی کام ہیں، جتنی بھی بدعتیں ہیں، ان سب سے اجتناب کرنا چاہیے، تمام گناہوں سے بچنا چاہیے، لوگوں کے خشوع کو ختم کرنے، ان کی عبادت سے ان کی توجہ پھیرنے میں تم سبب نہ بننا۔ اس جگہ پہ آنے کا موقع جو آپ کو ملا ہے اس کو غنیمت جانو، پورے عزم و ہمت، پورے ایمان کے ساتھ عبادت کی طرف توجہ کر لو، کیونکہ یہاں پہ عبادت کرنا بہت افضل ہے، اور یہاں پہ کی جانے والی عبادت بہت سارے مقامات سے بہت زیادہ افضل ہے۔ تو غفلت میں پڑھ کے اپنے موبائل کے استعمال میں اور فضولیات میں، ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، دنیا کے معاملات میں مشغول نہ رہو، بلکہ یہاں پہ عبادت کی فکر کرو۔ اے زیارت کرنے والے، جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی تعلیمات پر عمل کرو، وہ آپ کی خدمت کے لیے ہیں، وہ آپ کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ہیں۔ جو بھی وہاں سے آپ کو ارشادات ملیں، جو وہاں پہ آپ کو تعلیمات ملیں، ان کے اوپر عمل کرو، نیکی کے اوپر تعاون کرو، برائی کے حوالے سے تعاون نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، تقوی کے معاملے میں، اور برائی اور ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کرے جو بات کو سنتے ہیں اور اس کا بہترین پہلو اپنے عمل میں لاتے ہیں۔